السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ قابل قدر صدر مجلس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، محاضرین کرام، ائمہ، دعات اور خطبہ حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، محاضرے کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور دعوت، مثبت اور منفی پہلو۔ سوشل میڈیا ایک حیرت انگیز ایجاد ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی سحر میں جکڑ لیا ہے۔ ہر کس و ناکس اس کی زلف گرہ گیر کا اسیر بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا سماجی رابطے کے چند ایپس کے لیے بولا جاتا ہے جو موبائل میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹیلی گرام اور ریلز وغیرہ ہیں۔ 2018 کے سروے کے مطابق 30 بلین سے زائد لوگ سوشل میڈیا کے صارفین ہیں، اور ہر 15 منٹس میں سوشل میڈیا میں ایک نئے صارف کا اضافہ ہو رہا ہے۔ فیس بک پر موجود لوگوں کو اگر ایک ملک کی آبادی قرار دیں تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا موجودہ دور میں کتنی بڑی انسانی ضرورت بن چکا ہے۔ اس کے فوائد کی فہرست بہت طویل ہے۔ سوشل میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ زمین کی وسعتیں بے معنی ہو چکی ہیں۔ جس جامع جمشید یعنی جامع جہاں نما کے افسانوی قصے ہم سنا کرتے تھے، وہ اب موبائل کی شکل میں حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ موبائل نے غیب کو حضور میں، جہل کو علم میں، پس منظر کو پیش منظر میں، خاموشی کو پکار میں، انتظار کو وصل میں، بے شعوری کو شعور میں بدل کر دنیا کو ایک مصنوعی طلسم خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے ذریعہ معلومات کا ایک سیلاب ہمہ وقت بہہ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں کوئی بھی میسج دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ قلم و کاغذ کی جگہ انگلیوں کے لمس نے لے لیا ہے، اور معلومات کے جلوے میں فحاشی کا منہ زور بہاؤ بھی ہے جس کے سائے سے بھی شرفا کو دور رہنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری دنیا سے ایک علیحدہ دنیا بھی ہے جہاں دھوکہ اور شراب بھی ہے، جہاں فریب اور مکر و خدا بھی ہے، جہاں تلبیس اور جعل سازی بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والا شخص ویسا ہی ہو جیسا آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت کم اور اداکاریاں زیادہ ہیں، صداقت کم، ملمہ سازیاں زیادہ ہیں۔ تذکیر و تانیث کا پتہ نہیں چلتا، جوانی اور بڑھاپے کا اندازہ نہیں ہوتا، صحیح و غلط کا سراغ نہیں لگتا ہے۔ ایک آدمی جس کے لاکھوں فالوورز ہوتے تھے، وہ مرتا ہے تو جنازے پر بس چند لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک شخص جس کی طبیعت کی ناسازی پر کمنٹس کے طوفان آ جایا کرتے تھے، وہ صاحب فراش ہو کر دروازے پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہے کہ کوئی تعزیت کے لیے آئے گا، لیکن اے بسا آرزو کے خاکشد۔ لہذا اس وادی کے نشیب و فراز اور داؤ پیچ کو سمجھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہ سماجی رابطے کا سامان نہیں رہا، بلکہ تمام شعبہ زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تجارتی امور سوشل میڈیا پر انجام دیے جاتے ہیں، آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، تدریس کا عمل بھی سوشل میڈیا پر انجام دیا جا رہا ہے، میٹنگ اور پروگرام بھی سوشل میڈیا پر ہونے لگے ہیں۔ بے شک یہ ایک نعمت ہے جس کی اچھائی اور برائی بندے کے استعمال پر موقوف ہے۔ کسی نے صحیح لکھا ہے کہ یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے جس میں آپ ہیرے اور موتی بھی ڈال سکتے ہیں، جس میں ہیرے اور موتی بھی ڈالے جا سکتے ہیں، خس و خاشاک بھی۔ اس میں صاف شفاف پانی بھی اڈیلا جا سکتا ہے اور گندا بدبودار فضلہ بھی۔ اس سے دینی، اخلاقی اور تعلیمی نقطۂ نظر سے مفید چیزیں بھی پہنچائی جا سکتی ہیں، اور انسانی و اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی۔ یہاں دونوں طرح کے مواقع انسان کو حاصل ہیں۔ یہ انسان کی ترجیحات پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو خیر کے کام میں لگاتا ہے یا شر کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے وسیع پنڈال میں آپ دنیا کے کونے کونے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے پیغامات ان تک پہنچا سکتے ہیں۔
اس کے ذریعے علماء کرام کے اہم موضوعات پر بیانات اور تقاریر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعہ اہم ترین کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کی جا سکتی ہیں، دینی پیغامات ایک دوسرے کو شیئر کیے جا سکتے ہیں، انگلیوں کی جنبش سے حدیث کی تحقیق و تخریج کی جا سکتی ہے، مسائل کا استخراج کیا جا سکتا ہے، نادر و نایاب کتابوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، حوالے چیک کیے جا سکتے ہیں، خطبے کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فوائد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ لہذا ایک مخصوص دائرے میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا سے استفادہ بہت مفید ہو سکتا ہے، لیکن حد اعتدال سے بڑھنے پر نفع نقصان میں بدل جائے گا۔ موجودہ یک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو نہیں بلکہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں بلکہ یہ ہمارا مالک بن چکا ہے۔ ہم اس کو نہیں چلا رہے ہیں بلکہ یہ ہمیں چلا رہا ہے۔ اس کا اندھا دھند اور بے ضابطہ استعمال ہمارے لیے حد درجہ نقصان کا باعث ہے۔ لہذا ایک مخصوص وقت کے لیے ہم سوشل میڈیا پر جائیں اور وقت پورا ہونے پر ایسے ہی لوٹ آئیں جیسے وقت پورا ہونے پر ہم ممبر سے اتر جاتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے لیے ان لمیٹڈ نہ بن جائیں۔ کثرت استعمال زندگی کے بہت سی چیزوں کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ آپ کا مطالعہ، آپ کی عبادت، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق، آپ کی دینی و دنیاوی فرائض میں بھی یہ خلل انداز ہوتا ہے۔ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ دور کے لوگ قریب ہو گئے اور قریب کے لوگ دور ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے اور بیگانے اپنے ہو گئے۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سوشل میڈیا پر آپ کو کرنا کیا ہے یہ موبائل کا لاک کھولنے سے پہلے طے کر لینا چاہیے۔ اگر یہ آپ نے طے نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سواری پر بیٹھ کر آدمی یہ سوچے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اسی لیے وہ انٹرنیٹ کے وسیع و عریض سمندر میں اترتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ برقی لہریں اسے کہاں کہاں لے کر پھر رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ٹھوکر جدھر کو لگ گئی جاتا ہوں لڑھکتا، اپنا ٹھکانہ خود مجھے معلوم نہیں ہے۔ تفصیلی جائزہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک اکھاڑا ہے جہاں دماغوں کی جنگ جاری ہے، جہاں افکار کی آویزش چل رہی ہے، تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے۔ اب حق و باطل کی فکری جنگ سوشل میڈیا پر چھڑ گئی ہے۔ اسلام کی شبیہ خراب کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ تشکیک، الحاد، نیچریت، انکار حدیث، بددینی اور اباحیت کی اشاعت میں شیطانی تولا پوری طرح سرگرم ہے۔ دوسری باطل قوموں کے ساتھ اس میدان میں قادیانی بھی پیش ہیں۔ انہوں نے اسلامی نام سے بہت سی ویب سائٹ بنا رکھے ہیں جن سے دھوکہ کھا کر سادہ لوح مسلمان پڑھتے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام مخالف اور زہر خند لٹریچر سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے دینی فرد اہل ایمان کو یہاں پر دعوتی مہم جوئی کے لیے پکار رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اہل ایمان دین کے دفاع اور دعوتی پیش رفت کے لیے پائیداری کے ساتھ قدم بڑھائیں، باطل کا مقابلہ باطل کے مد مقابل آ کر کریں۔ اس محاذ پر فکری و منطقی ہتھیاروں سے لیس ہو کر غنیم سے لوہا لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ذہنی و فکری صفوں کو الٹنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا پیغام امن و اخوت، عدل و انصاف، مساوات، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی پاسداری اور بقائے باہم جیسے تصورات کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر منہج و عقیدہ میں تقلیدی و تحریکی دراندازیاں بھی جاری ہیں۔ یہ داخلی مارکہ بھی اہل حق کے خلاف چھڑا ہوا ہے۔ سلفیت کے ایوان میں نقب زنی ہو رہی ہے۔ سلفی فکر اور بعض خود ساختہ نظریات کا ایک آمیزہ تیار کر کے اسے معتدل سلفیت کا نام سے فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہماری طرف سے خاطر خواہ نہ تیاری ہے نہ پیش قدمی ہے۔ بعض ہمارے بھائی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس رخ پر باریکی سے مخالف بیانیے کا جائزہ لیا جائے اور اس کے تارپود بکھیرے جائیں۔ سوشل میڈیا پر ملنے والی کوئی بھی مقصد اصلاحی اور نفع بخش بات شیئر کرنی چاہیے۔ اس کے فائدے کو عام کرنے کے لیے ان تمام گروپوں میں نشر کرنا چاہیے جس میں آپ موجود ہیں، اور کوئی بھی بات جو لوگوں کے لیے فکری و اخلاقی طور پر نقصان دہ ہو وہ آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق و صحت کے معیار سے گری ہوئی چیز شیئر کرنا ہمارے معیار ثقافت کو گرا دیتا ہے، اس کا خیال بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہوں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کان لہ اجرہ ومثل اجورہم، ابن ماجہ 207۔ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر اس کی وفات کے بعد عمل ہوتا رہا، اسے اس کا اپنا ثواب بھی ملے گا اور ان لوگوں کے برابر مزید ثواب بھی ملے گا۔
اسلام کے عالمی دعوتی مشن کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کے اسی فارمیٹ کو استعمال کیا جائے جس کی طرف لوگ زیادہ لپکتے ہیں۔ عالمی طور پر بولی اور سمجھی جانے والی زبان میں دعوتی کام کے لیے ایکسپرٹ بھی ہمارے صفوں میں ہونے چاہیے۔ یہ کمی بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ شارٹ کلپس کی مقبولیت اور چلن کو دیکھتے ہوئے چند سیکنڈ کے مختصر دعوتی ویڈیو بنانا اور اسے تبلیغ کے لیے مفید مقصد بنانا انتہائی اہم ہے۔ کم وقت میں مؤثر انداز میں ترسیل ہو جاتی ہے اور جو پڑھنے سے معذور ہیں وہ بھی اس طریقے سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ ہم کو سوشل میڈیا پر اپنے ہر عمل کے لیے امانت دار اور اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے زیر اثر ہونا چاہیے، خواہ وہ ہمارا ایک لائک یا تائیدی کمنٹ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر ہمارا کسی کے مواد کو شیئر کرنا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو شخصیت اور تعلقات کو دیکھ کر لائک اور کمنٹ کرتے ہیں، مقصد ان کو بھی ان سے اپنی پوسٹ پر لائک اور کمنٹ لینا ہوتا ہے۔ یہ پورا معاملہ من تورا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو والا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہماری روش ایک غلط بات کی تائید اور توثیق بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ بہت ضروری ہے، خاص طور پر قول و عمل میں یکسانیت بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے۔ لہذا قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص ماں باپ کے عزت و احترام اور درست دیکھ بھال بالکل نہ کرے مگر وہ اطاعت والدین کی پوسٹ لگاتا پھرے۔ جو ہمہ وقت کذب و افطرا میں لگے رہتے ہیں وہ بھی راست بازی اور اعتدال کا لوگوں کو گیان دیتے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آدمی منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے اسموکنگ از ڈینجرس فار ہیلتھ کا پوسٹر لگا رہا ہوتا ہے، جس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے جگہ پر اسی سے بچنے کی دنیا کو نصیحت دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے مسائل اور دقیق امور میں اظہار خیال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ماہرین اور راسخین فی العلم کے غور و فکر کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے پیچیدہ مسائل میں سوشل میڈیا پر وہ کلام فرما رہے ہوتے ہیں جنہیں اپنی املا کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ابتدائی علم رکھنے والے بھی اجتہاد کی کمر توڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویبدہ یعنی حقیر آدمی عوام کے معاملات میں رائے دے گا۔ فیس بک پر دوسروں کی پگڑیاں بھی اچھالی جاتی ہیں، کردار کشی اور دشنام ترازی ہوتی ہے۔ عموماً لوگ اپنی شناخت چھپا کر کسی بھی باعزت اور سفید پوش شخص کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کے ڈر اور آخرت کے باز پرس کے تصور سے آزاد ہو۔ ایسا کرنے والے بدترین قسم کی منافقت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ریاکاری اور خود نمائی بھی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ دعوتی ذہن سے کنارہ کش ہو کر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ اس میں پیش ہوتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر اپنی تصاویر پوسٹ کرنا، الگ الگ اینگل سے فوٹو نکال کر اپنی وال پر چپکانا، خود میاں مٹھو بن کر اپنی تعریفیں کرنا، خود پسندی اور خود نمائی کا مظاہرہ کرنا، یہ کتاب و سنت کے داعیوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک نفسیات لائک، کمنٹ اور ٹی آر پی کی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے اپنی پوسٹس کے ذریعہ سنسنی پیدا کرنا، خاموش سطح پر ہلچل ڈالنا، اس کے باوجود اگر پیش نہیں جا رہی ہے تو شاذ موقف اچھال کر بھیڑ کے چھتے پر پتھر مار دینا، ان جیسی حرکات سے اپنی وال پر ہجوم اکٹھا کرنا اور لطف اندوز ہونا، یہ سنجیدہ اور باشعور لوگوں کے شائن شان عمل نہیں ہے۔ ایک آخری بات یہ کہ سوشل میڈیا پر دوستی اور تعلقات کی بابت اسلامی اصول اور ضابطے کی پاسداری ضروری ہے۔ جن کو آپ دوست بناتے ہیں وہ آپ کے منہج اور عقیدے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا ولا اور برا کے قاعدے سے آزاد ہو کر تعلقات رکھنا ہماری دینی زندگی میں بہت بڑی مداہنت تصور کی جائے گی۔ یہ چند گزارشات سوشل میڈیا کے حوالے سے میرے حقیر تجربات کی روشنی میں ذہن میں آئی تھیں جو آپ کے گوشگزار کی گئیں۔ ہم سب کو ان پر سنجیدگی سے غور کرنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔